اس میں دیکھیے جو اصل تردد کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کس چیز کو کہاں پر پلیس کرنا ہے۔ دنیا بھر میں ہر انسان اپنے اپنے علم کی رعایت سے چیزوں کو سمجھنے کا آغاز کرتا ہے۔ دین اور شریعت کے جو علماء ہیں وہ لوگوں کو دین اور شریعت کی حقیقت تک پہنچانے کے لیے مختلف خدمات انجام دیتے ہیں۔ جیسے ایک عالم تفسیر لکھتا ہے، جیسے ایک عالم مثال کے طور پہ فقہ کی کتاب لکھتا ہے، اس کے اندر وہ اپنے انڈرسٹینڈنگ کے سفر کو بیان کرتا ہے۔ بھئی اس نے قرآن کی آیت کو کیسے سمجھا ہے، اس نے جو کوئی روایت ہے اس کو کیسے سمجھا ہے۔ یہ سب چیزیں لوگوں کے لیے معاونت کا باعث بنتی ہیں اللہ کی ہدایت کو شعوری طور پر سمجھنے کی۔ یعنی یہ عمل تو ہر جگہ پر ہونا چاہیے ہے، ناگزیر ہے، اور مسلمانوں کے جو مختلف طبقات ہیں وہ اپنے اپنے فہم کی رعایت سے ان کو اخذ کریں گے۔ ہر معاشرے کے اندر ایک تعداد افراد کی ایسی ہوتی ہے جو چیزوں کا تجزیہ اور تحلیل کی صلاحیت رکھتی ہے، جن کو انٹلیکچولز کہا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ حکم کی حقیقت کی طرف جاتے ہیں، وہ احکامات کے اندر کوہیرنس کو اور کنسسٹنسی کو دریافت کرتے ہیں، وہ ان کے نتیجے میں وجود پذیر ہونے والی تعبیرات کا جائزہ لیتے ہیں، وہ تعبیرات کے اختلافات کے سررشتے کو دریافت کرتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہوتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کی عمومی روایت چلی آ رہی ہے اس پر عمل درآمد کرتا ہے، اس کے پاس نہ وہ استدلالی منہج ہوتا ہے، نہ وہ غور و فکر کے ذرائع ہوتے ہیں، اپنے کام میں 9 to 5 لگا ہوا ہے، نوکریاں کر رہا ہے، بچے پال رہا ہے اور کسب معاش کے اندر مصروف ہے۔ وہ جو عملی ہدایات ہوتی ہیں ان پر عمل درآمد کرتا رہتا ہے۔ اور یہی حسن ہے دنیا کا کہ بعض لوگ سائنس کی سطح پر جا کے چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ پریکٹیکل جگہ پر جہاں پر ان کو ضرورت ہے اس سطح پر جا کے چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس توازن میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ علماء کے ہاں واقعہ معراج کے اوپر 2000 تفاسیر اور 3000 کتابیں لکھ دی جائیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اس سے علم کی راہیں اور دروازے کھلتے ہیں اور اس سے خدا کی منشا کو جاننے کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں کوئی گڑبڑ پرابلم کہاں پیدا ہوتی ہے؟ پرابلم اس رویے سے پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر علم کی بحث کو آپ عقیدے کی بحث بنا لیتے ہیں اور اس چیز کو مسلمانوں کے عقائد میں شامل کر دیتے ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے واقع کاف کا ذکر کیا، اس کے اندر کچھ تاریخی چیزیں ہیں، یا مثال کے طور پہ معراج کا ذکر کیا، بھائی یہ تفسیر کا اختلاف ہے، یہ میرا فہم لفظ اور معنی کے استنباط سے ایک جگہ پر پہنچ گیا ہے، اس نے ایک بات کر دی ہے، کوئی دوسرا شخص کوئی دوسری بات کر دے گا۔ عام مسلمان اگر اس کو دلچسپی ہے ان چیزوں سے تو دونوں کے دلائل کا جائزہ لے اور دونوں کے دلائل کو سننے کے بعد اگر اس کا ایک دلیل پر اطمینان ہے تو ہر عالم کو یہ بات بیان کرنی چاہیے کہ اس کا تعلق تمہارے ایمان کی بحث سے نہیں ہے بھائی، اس کا تعلق علم کی بحث سے ہے۔ تو یہ رجحان رکھتے ہوئے بھی تم آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ سکتے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت اور مخاصمت کے بغیر زندگی گزار سکتے ہو۔ تو علم کی ڈیبیٹ ہوگی، ہونی ہے، ناگزیر ہے۔ ایک طبقہ جی نہیں سکتا اس کے بغیر، اس لیے کہ وہ حقائق کے اندر اترتا ہے۔ اس طبقے کی یہ ذمہ داری ہے کہ علم کی بحث کو علم کی سطح پر اہل علم سے زیر بحث لے کر آئے۔ جس وقت ہمارے جمعے کے ممبروں کے موضوعات یہ بنیں گے کہ ہم یہ بتائیں کہ مثال کے طور پہ سیدنا یوسف کا جو قافلہ تھا اس کے اندر کتنے لوگ تھے اور اس پہ اختلافات کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے کی تجہیل و تکفیر تنقیص کر رہے ہوں، تو یہ اصل خرابی کی بات ہے۔ لیکن آپ اس رجحان کو اپنی تفسیر میں لکھیں، اپنے علمی دروس پہ بیان کریں۔ آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ بہت اہم بات ہے کہ علماء ہوں یا معاشرے کا کوئی بھی طبقہ ہو، اس کو کمیونٹی کو متحد کرنا پڑتا ہے، ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ وہ بنیادیں کیا ہیں کہ جن پر کھڑے ہو کر، اور وہ بڑے مسائل کیا ہیں جو تمہاری بقا کے مسائل ہیں، یہ علم کے مسائل ہیں، یہ اختلافی طور پر رہیں گے لیکن تمہاری کچھ بقا کے مسائل ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ اخلاق میں پستی ہے۔ اگر تم بحیثیت قوم کے اس میں آ جاؤ گے تو پھر دنیا کے اسٹیج پر تمہیں کوئی بھی تنزل سے نہیں روک سکتا۔ تو یہ وہ مباحث ہیں جن کی غیر معمولی اہمیت ہے، یہ ہماری عمومی مجالس کے موضوعات ہونے چاہیے۔ لیکن یہ جو علمی موضوعات ہیں یہ عمومی مجالس کی زینت بن جاتے ہیں، اور وہ جو موضوعات ہیں وہ ہمارے ہاں قابل اعتنائی نہیں رہتے کہ ان کے اوپر ہم لوگوں کو توجہ دلائیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بڑے مسائل ہیں ان پر غور و فکر، اپنے بارے میں سوچنا، اپنی تعمیر، اپنی ملت کی تعمیر، اپنی قوم کو آگے لے کر آنا،
یہ ہمارا لاہ عمل کا حصہ نہیں بنتا، اور نتیجتاً اپنا فرقہ، اپنا مسلک، اپنے تفصیلی رجحانات، ان کا فروغ، ان کو دنیا میں، آپ سوچیں کہ ہمارے ہاں تحریکیں اور جماعتیں بنی اور ان کے نام کیا ہے؟ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، نفاذ فقہ جعفریہ. یعنی بھائی ایک فقہ ہے، آپ کی فقہ ہے، آپ اس پر عمل درآمد کریں، کسی دوسرے کی فقہ ہے وہ اس پر عمل درآمد کرے. یہ نفاذ فقہ جعفریہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو یہ چیزیں مسلمانوں کو قائل کیا جا رہا ہے کہ آپ ان ہمارے رجحانات کو اٹھائیں اور اس کی بنیاد پر قومی طریقے برپا کریں، جبکہ مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس سے بالکل مختلف مباحث ہے.